بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا سبق ہمارا ہے فَإِن سَكَنَ مَا بَعْدَهُ۔ دیکھیے یہ عبارت ہے نا وَالتَّنْوِينُ وَأَيْضًا نُونٌ سَاكِنَةٌ فِي الْأَدَاءِ دُونَ رَسْمِ الْخَطِّ، یہ تو کل ہو گیا تھا۔ اب آگے سے چلے فَإِن سَكَنَ مَا بَعْدَهُ فَعَلَى الْأَصْلِ تُكْسَرُ لِاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ، کہ اگر اس حرف ساکن کا ما بعد بھی کیا ہو ساکن ہو، فعلی الاصل تو قاعدے کے مطابق تکسر اس ساکن کو یعنی پہلے ساکن کو کسرہ دیا جائے گا اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے۔ ابھی اس سے پہلے جو بحث چل رہی تھی وہ ادغام سے متعلق تھی کہ پہلا یعنی مدغم ساکن ہو، مدغم فی متحرک ہو تو مدغم کو مدغم فی میں ملا دیا جائے گا، یہ بحث چل رہی تھی۔ لیکن اگر مدغم یعنی پہلا حرف، مدغم چھوڑ دیجئے، پہلا حرف ساکن ہے اور اس کے بعد والا حرف بھی ساکن ہے تو اب کیا کریں گے؟ تو اس کے بارے میں یہاں پر مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر حرف ساکن کا ما بعد بھی کیا ہو ساکن ہو تو اس صورت میں جو ہے اس کو کسرہ دیا جائے گا قاعدے کے مطابق۔ جی اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھے کہ آپ کے سامنے کتاب جو ہے معلوم نہیں اس میں کیا عبارت ہے، تو بعض نسخوں میں فَإِن سَكَنَ مَا بَعْدَهَا ہے، ما بعدها، اگر ما بعدہا مانے تو صورت میں یہ ضمیر جو ہے مؤنث کی نون ساکنہ کی طرف لوٹے گی، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں پر قاعدہ یہ کہ نون ساکن کے بعد اگر کوئی ساکن آ جائے یا تنوین کے بعد کوئی ساکن آ جائے اور اگر ما بعدہما اس کو بنا دیا جائے تو بھی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ ما بعدہما میں ہما ضمیر کا مرجع نون ساکن اور تنوین کے لیے ہوگا، اور نون ساکن اور تنوین کی ہی کیا تخصیص ہے، کسی اور حرف ساکن کے بعد بھی کوئی حرف ساکن آ سکتا ہے۔ اس لیے اس کو صحیح بناتے ہوئے فَإِن سَكَنَ مَا بَعْدَهُ ہی صحیح ہے، اور ما بعدہ میں یہاں پر جو ضمیر کا مرجع ہے وہ کون ہوگا؟ وَالْإِدْغَامُ هُوَ خَلْطُ سَاكِنٍ میں لفظ ساکن جو ہے یہ اس کا کیا ہوگا؟ مرجع ہوگا۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر جو ہے وہ ساکن ہو اس کا ما بعد یعنی حرف ساکن کا ما بعد بھی کیا ہو ساکن ہو تو قاعدے کے مطابق اس کو کسرہ دیا جائے گا اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے۔ جی تو اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ فعلی الاصل تکسر لاجتماع الساکنین علی غیر حدہ، اجتماع ساکنین یعنی دو ساکن کا ایک جگہ جمع ہونا۔ یہاں پر جو ہے اس میں اجتماع ساکنین علی حدہ اور علی غیر حدہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک ہوتا ہے اجتماع ساکنین علی حدہ اور دوسرا ہوتا ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ پھر اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، کسی نے کچھ اور اعتبار سے اس کی تعریف کی، کسی نے اور اعتبار سے اس کی تعریف کی ہے۔ بہرحال تعریف اور تقسیم کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن قاری عبد الرحمن مکی قدس سرہ نے اپنی تصنیف فوائد مکیہ میں جو ہے اس کی جو ہے 4 صورتیں بیان کی ہے۔ وہ اس اعتبار سے بیان کی ہے کہ اجتماع ساکنین علی حدہ اس کو کہیں گے کہ دو ساکن جمع ہو اور پہلا ساکن مدہ ہو اور دونوں ساکن کیا ہونا چاہیے؟ ایک کلمے میں جمع ہونا چاہیے، جیسے دابہ، حاجہ، آنا وغیرہ۔ تو اب یہاں دیکھو کہ دابہ میں دو ساکن جمع ہوئے، پہلا ساکن حرف مدہ ہے اور دوسرا ساکن با مشدد یعنی مشدد حرف، دو حرفوں کے قائم مقام ہوتا ہے، تو پہلا ساکن الف مدہ اور دوسرا با ہے، لہذا دو ساکن جمع ہوئے اور پہلا ساکن کیا ہے؟ مدہ ہے۔ آنا میں بھی ایسا ہی ہے کہ دو ساکن جمع ہوئے ہیں، پہلا ساکن الف مدہ اور دوسرا ساکن کیا ہے؟ لام ہے، لہذا دو ساکن جمع ہوئے ہیں
تو اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی دونوں ساکن جمع ہو اور پہلا ساکن کیا ہو؟ مدہ ہو. تو یہ ہوتا ہے اجتماع ساکنین علی حدہ میں. اور ایک ہوتا ہے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، تو اس کے ذیل میں صاحب فائدہ مکیہ نے 3 صورتیں بیان کی ہے. علی غیر حدہ میں کتنی صورتیں بیان کی ہے؟ 3. اور علی حدہ میں کتنی صورت بیان کی؟ 1. تو علی حد اجتماع ساکنین کی پہلے 2 قسمیں ہیں، علی حدہ علی غیر حدہ. تو صاحب فائدہ مکیہ کے اعتبار سے علی حدہ میں 1 آتی ہے اور علی غیر حدہ میں 3 آتی ہے. جو علی حدہ میں آتی ہے اس کو تو آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور جو علی غیر حدہ میں 3 آتی ہے اس کو سمجھیے کہ اس میں سے پہلی صورت یعنی 3 میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ 2 ساکن ایک کلمے میں جمع ہو جائے، اور ساکن اول جو ہونا چاہیے وہ حرف مدہ نہ ہو. حرف مدہ نہ ہو. 2 ساکن ایک کلمے میں تو جمع ہو رہے ہیں لیکن ساکن اول حرف مدہ نہ ہو. جیسے خسر، فجر. تو فجر میں دیکھیے کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے جیم ساکن ہے، اور یہ دونوں ساکن ایک کلمے میں جمع ہیں لیکن پہلا ساکن کیا ہے؟ غیر مدہ ہے. اور یہ باوجود غیر حدی ہونے کے کیا ہے؟ وقف میں دونوں جائز ہے. یعنی وقف کی وجہ سے یہ دونوں ساکن اپنی حالت پر ساکن ہی باقی رہتے ہیں، اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی ہے. جی. اور علی غیر حدی میں سے 3 میں سے پہلا آپ کے سامنے آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ 2 ساکن الگ الگ کلمے میں ہو، اور ساکن اول کیا ہونا چاہیے؟ حرف مدہ ہونا چاہیے. جیسے وَاسْتَبَقَ الْبَابُ. تو وَاسْتَبَقَ الْبَابُ میں 2 ساکن جمع ہوئے ہیں اور دونوں کیا ہے؟ الگ الگ ہیں، لیکن پہلا ساکن کیا ہے؟ حرف مدہ ہے. تو وَاسْتَبَقَ الْبَابُ میں اصل میں کیا تھا؟ وَاسْتَبَقَا تھا، تثنیہ کا صیغہ ہے. اور الباب میں چونکہ الف لام تعریف کا وصل کی وجہ سے حمزہ گر جائے گا، تو اب بچے گا کون؟ لام. تو 2 ساکن جمع ہوئے، پہلا الف مدہ اور دوسرا لام ساکن. اور 2 ساکن میں سے دونوں الگ الگ کلمے میں ہیں اور پہلا ساکن کیا ہے؟ مدہ ہے. جی. اور تیسری صورت یعنی 2 ساکن الگ الگ کلمے میں ہو اور ساکن اول مدہ نہ ہو. جیسے امر تابو. تو امر تابو میں 2 ساکن جمع ہوئے، پہلا ساکن کیا ہے؟ میم ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ را ساکن ہے. تو امر تابو اصل میں کیا تھا؟ ارتابو تھا. ارتابو میں حمزہ وصلیہ وسط کلام میں واقع ہونے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا، لہذا نون ساکن ہے اور را ساکن ہے، اور دونوں ساکن الگ الگ کلمے میں ہیں، اور پہلا ساکن کیا ہے؟ غیر مدہ ہے. سمجھے؟ تو اس طریقے سے یہ 2 ساکن جمع ہوئے. جی. یعنی یہ دونوں جائز نہیں ہے، یعنی ان کو ساکن باقی رکھتے ہوئے پڑھنا کیا ہوگا؟ دشوار ہوگا یا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 ساکن کو کیسے پڑھا جائے گا؟ وقف میں تو 2 ساکن کو پڑھنا صحیح ہے، لیکن وصل میں 2 ساکن کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے قاعدے کے مطابق کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے ساکن کو حرکت دی جاتی ہے. جی. لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھتے چلے کہ اجتماع ساکنین علی حدہ اور علی غیر حدہ کی وجہ تسمیہ پر ہم اگر غور و فکر کریں تو علی حدہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ علی حالہ، یعنی دونوں ساکن اپنی حالت پر کیا رہتے ہوں؟ باقی رہتے ہوں، اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی ہو، اس کو بولیں گے علی حدہ. اور علی غیر حدہ کس کو کہیں گے؟ کہ دونوں ساکن جمع ہوئے ہیں لیکن دونوں ساکن میں سے ایک ساکن اپنی حالت پر باقی نہ ہو، تو اس کو کیا بولیں گے؟ علی غیر حدہ، یعنی علی غیر حالہ، جو اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہے بلکہ اس کے اندر کچھ تغیر اور تبدیلی لائی جائے تاکہ ان کو ادا کرنا کیا ہو جائے؟ ممکن ہو جائے. تو اس وجہ تسمیہ کے پیش نظر اگر اجتماع ساکنین کی مختلف صورتوں کو یوں تقسیم کر لیا جائے کہ بھئی اجتماع ساکنین علی حدہ کی 2 صورتیں ہیں اور اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی کتنی صورتیں ہوگی؟ 2 ہوگی. کب؟ جب کہ ہم اس کی وجہ تسمیہ پر ہم غور کریں. علی حدہ یعنی جو اپنی دونوں ساکن اپنی حالت پر باقی رہتے ہوں، تو اس اعتبار سے علی حدہ میں 2 صورتیں آئے گی اور علی غیر حدہ میں 2 صورتیں آئے گی.
لیکن قاری عبد الرحمن مکی قدس سرہ کے حوالے سے آپ کے سامنے جو 4 قسمیں بیان کی ہے، اس میں سے پہلے قسم کیا ہوتی ہے؟ علی غیر حدی میں آتی ہے کہ 2 ساکن جمع ہو اور دونوں ایک کلمے میں ہو اور پہلا ساکن مدہ ہو، تو یہ علی غیر حدی میں آتی ہے، علی حدی میں آتی ہے، اور باقی جو ہے علی غیر حدی میں آتی ہے۔ لیکن وجہ تسمیہ پر غور کریں گے تو 4 قسمیں بنے گی، اس میں سے 2 علی حدی میں آئے گی، 2 علی غیر حدی میں۔ علی حدی یعنی دونوں ساکن اپنی حالت پر باقی ہے، کوئی تغیر تبدیلی نہیں ہے، اور 2 ساکن ایسے ہیں کہ اس کے اندر تغیر اور تبدیلی ہوتی ہے۔ جی، اب دونوں ساکن جو ہے ایک کلمے میں ہو اور ساکن اول حرف مدہ ہو، یعنی وہی صاحب فوائد مکیہ کے طور، جیسے آلانا اور دابہ وغیرہ۔ جی، اسی طریقے سے جو ہے دوسری صورت علی حالی علی حدی کی کہ دونوں ساکن ایک کلمے میں ہو اور ساکن اول حرف مدہ نہ ہو، جیسے والفجر، خوف، صیف وغیرہ۔ لہذا یہ دونوں ساکن اپنی حالت پر وقف ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ علی حدی۔ اور اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی کتنی صورتیں ہو جائے گی؟ 2 صورتیں ہو جائے گی، 2 قسم ہو جائے گی۔ تو ان علی غیر حدی میں سے پہلی یعنی 2 ساکن الگ الگ کلمے میں ہو اور ساکن اول حرف مدہ ہونا چاہیے، جیسے واستبق الباب، تو اس صورت میں جو ہے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے ساکن کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ دونوں ساکن الگ الگ کلمے میں ہو اور ساکن اول کیا ہونا چاہیے؟ غیر مدہ ہونا چاہیے، جیسے انرتبتم ہے، امرتابو ہے، علیکم الصیام ہے، علیہم الہدا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اجتماع ساکنین علی حدی اور علی غیر حدی کی اس طریقے سے کیا ہے؟ آپ کے سامنے دونوں اعتبار سے، صاحب فوائد مکیہ کے اعتبار سے بھی 4 صورتیں بیان کر دی گئی ہے، اور وجہ تسمیہ کے اعتبار سے جو 4 صورتیں بنتی ہے اس کے اعتبار سے بھی آپ کو 4 صورتیں جو ہے بیان کر دی گئی ہے۔ جی، اب یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے مابعد کوئی حرف ساکن آ جائے تو اس صورت میں دونوں نون اصلاً ساکن ہیں اور ان پر حرکت کیا آئے گی؟ عارضی آئے گی، اور ان کے بعد والے حمزے وصلی ہے جو وصل کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ حذف ہو جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس صورت میں اس کو جو ہے قاعدے کے مطابق کیا دیا جائے گا؟ کسرہ دیا جائے گا، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب حرکت دی جائے تو کسرہ کی حرکت دی جائے گی۔ اب ساکن کو کسرے کی حرکت کیوں دی جاتی ہے اس کا بیان آگے آئندہ انشاءاللہ آئے گا، اس لیے کہ بھئی دیکھو فتحہ کیا ہے؟ اخف الحرکات ہے، اور ضمہ کیا ہے؟ اثقل الحرکات ہے، اور جب جو ہے دونوں جو ہے کیا ہے؟ افراط و تفرید کے جو ہے شکار ہیں، تو دونوں کے درمیان میں جو ہے متوسط جو ہے کیا ہے؟ کسرہ ہے، لہذا جو ہے خیر الامور اوسطھا کے اعتبار سے کسرے کو کیا کیا جاتا ہے؟ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو الساکن اذا حرک حرک بالکسر کے قاعدے کے مطابق اس کو کیا دیا جائے گا؟ کسرہ دیا جائے گا۔ جی، اس کے بعد صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ ولا یدغم، ولا يدغم فی نحو فی یوم، ولا يدغم فی نحو فی یوم، وقالوا وهم لعدم المماثلة عند الخلیل ولترجیح المد الذاتی علی الادغام العارض عند السیبوئی۔ جی، اور ادغام نہیں کیا جائے گا فی یومن اور قالو وہم جیسی مثالوں میں، کیوں؟ خلیل کے نزدیک مماثلت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، وَلِتَرْجِيحِ الْمَدِّ الذَّاتِي عَلَى الْإِدْغَامِ الْعَارِضِ عِنْدَ السِّبَوِيْ، اور مد ذاتی کو ادغام عارض پر ترجیح دینے کی وجہ سے سیبوئی کے نزدیک۔ جی، کیا مطلب؟ کہ یہاں پر بحث چل رہی ہے ادغام کی، اور اسی طریقے سے
کہ دو ساکن جمع ہوئے تو اس میں کچھ ترمیم کی جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ فی یومن اور قالو وہم جیسی مثالوں میں واو کا دوسرے واو میں ادغام نہیں کیا جائے گا، حالانکہ دیکھا جائے کہ ادغام کی شرط پائی جا رہی ہے، اور ادغام کا کیا ہے کہ جب جو ہے مثلین متجانسین متقاربین حرف جمع ہو جائے اور اس میں جو ہے پہلا حرف ساکن ہو تو اس پہلے حرف ساکن کا بعد والے حرف متحرک میں کیا کیا جاتا ہے؟ ادغام کیا جاتا ہے۔ اب آپ مثال میں غور کرو کہ فی یومین میں دیکھو کہ فی میں جو یا ساکن ہے وہ یا ہے، اور یومین میں بھی کیا ہے؟ یا ہے، لہذا متماثلین جمع ہوئے، اور قاعدہ ہے کہ متماثلین کا پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو ادغام کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، لیکن فی یومین میں ادغام نہیں ہوگا۔ کیوں ادغام نہیں ہوگا؟ تو اس کے بارے میں صاحب کتاب نے خود اس کی وجہ بیان کی ہے کہ مماثلت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، اور وہ کیا کہ یہاں پر جو ہے مذکورہ جتنی بھی مثالیں ہیں تو اس میں جو ہے مماثلت نہیں پائی جا رہی ہے۔ وہ کیسے کہ صاحب جو ہے کتاب نے مخارج میں امام خلیل نحوی کے اعتبار سے مخارج کو بیان کیا، اور امام خلیل نحوی کے نزدیک یا مدہ کا مخرج جوف ہے، جبکہ یا متحرک کا مخرج کیا ہے؟ محقق ہے، یعنی درمیان زبان اس کے مقابل اوپر کا تعلق، یعنی یہاں پر خلیل کے نزدیک مماثلت پائی ہی نہیں گئی کہ جو ہے وہ کیا ہو؟ ادغام ہو۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجانست بھی نہیں پائی گئی ہے، اس لیے کہ مجانست کب ہوتا ہے؟ جبکہ دونوں کا مخرج کیا ہو؟ ایک ہو، اور یہاں پر مخرج بھی ایک نہیں ہے بلکہ دونوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے۔ تو بہرحال یہاں دونوں یعنی فی یومین میں یا مدہ میں اور اسی طریقے سے یا متحرک میں دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، اس کی وجہ سے دونوں میں مماثلت پائی نہیں گئی ہے، اور ادغام کے لیے تو مماثلت کا ہونا ضروری ہے۔ جب ادغام کی شرط ہی نہیں پائی گئی تو ظاہر سی بات ہے تو پھر ادغام کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے ادغام یہاں پر فی یومین جیسی مثالوں میں نہیں ہوگا۔ جی اس کے بعد کیا کہا؟ وَلِتَرْجِيحِ الْمَدِّ الذَّاتِيِّ عَلَى الْإِدْغَامِ الْعَارِضِ عِنْدَ سیبوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ سیبوئی اور فرا وغیرہ نے تو حروف مدہ اور حروف غیر مدہ دونوں کا مخرج کیا کیا ہے؟ ایک بیان کیا ہے۔ حروف مدہ اور حروف غیر مدہ دونوں کا مخرج کیا کیا ہے؟ ایک بیان کیا ہے، تو ان کے نزدیک تو مماثلت پائی جا رہی ہے کہ دونوں کا مخرج بھی ایک ہے، تو پھر ان کے نزدیک بھی ادغام نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر دو چیزیں جمع ہوئی ہیں، ایک تو ادغام ہے اور دوسرا کیا ہے کہ فی یومین میں یا قالو وہم میں فی کا جو یا کی جو مدیت ہے وہ، اور قالو میں واو مدہ کی مدیت، یہ اس کی کیا ہے؟ صفت اصلیہ ہے مدیت کا ہونا، اور ادغام کیا ہے؟ عارضی ہے۔ تو اگر ہم ادغام کریں گے تو اس صورت میں عارض کو اصل پر ترجیح دینا لازم آئے گا، اور وہ کیسے کہ جب ہم فی یومین میں یا مدہ کا یومین کی یا میں ادغام کریں گے تو یا مدہ کیا ہو جائے گا؟ حذف ہو جائے گا۔ یا قالو وہم میں واو مدہ جب ادغام کریں گے واو میں تو واو مدہ کی مدیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور مدیت اس کی کیا ہے؟ ذاتی اور اصلی صفت ہے، اور ادغام کیا ہے؟ عارض ہے۔ تو اگر ہم ادغام کرتے ہیں تو اس صورت میں ادغام جو کہ صفت عارضہ ہے اس کو ترجیح دینا لازم آئے گا، کس پر؟ صفت ذاتیہ اصلیہ پر، اور وہ کیا ہے کہ مدیت فوت ہو جائے گی، اور مدیت کیا ہے؟ حروف مدہ کی اس کی اصلی اور ذاتی صفت ہے۔ جی اچھا، آگے بیان کیا کہ وَيُدْغَمُ نَحْوَ قَدْ دَخَلُوا اجراء الساکن مجرى المتحرک فی عدم بیان القلقلۃ مع بقائها وثبوت الروایت، اور قد دخلوا جیسی مثال میں ادغام کر دیا جائے گا۔ جی وَيُدْغَمُ نحو قد دخلوا اجراء الساکن مجرى المتحرک فی عدم بیان القلقلۃ مع بقائها ولثبوت الروایت، اور ادغام کیا جائے گا قد دخلوا جیسی مثالوں میں
اجراء الساکنی مجرل متحرکی، بغیر ظاہر کیے قلقلہ کو ساکن کو متحرک کا درجہ دیتے ہوئے، صفت قلقلہ کو باقی رکھتے ہوئے، ولی ثبوت الروایتی، اور روایت کے ثبوت کی وجہ سے۔ ابھی آپ نے کیا کہا کہ فی یومن اور قالو وہم جیسی مثالوں میں ادغام نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اس لیے کہ اگر ہم ادغام کرتے ہیں تو ادغام کی صورت میں حروف مدہ کی مدیت ختم ہو جاتی، جو کہ اس کی صفت لازمہ ہے، اور ادغام جو کہ صفت عارضہ اس کو ترجیح دینا لازم آئے گا۔ تو یہی صورت تو مولانا قد دخلوا میں بھی ہے، اور قد دخلوا میں قد کے دال کا دخلوا کی دال میں ادغام پر سب کا اجماع اور اتفاق ہے، کوئی بھی جو ہے اس میں ادغام کا کوئی منکر نہیں ہے، سب کے نزدیک ادغام ہوگا۔ تو یہاں پر بھی تو یہی صورت پائی جا رہی کہ ادغام صفت عارضہ ہے، اور قد دخلوا میں قد کی دال کا جو قلقلہ ہوگا، وہ قلقلہ جو کہ اس کی صفت لازمہ ہے، وہ فوت ہو جائے گی۔ تو صاحب کتاب یہاں پر اجراء الساکن مجرى المتحرکی سے فی عدم بیان القلقۃ مع بقائی اور ثبوت الروائی سے اسی جو ہے سوال مقدر کا کیا کر رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں۔ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ کے؟ کہ قالو وہم اور فی یومین میں ادغام نہیں ہوگا، اس لیے کہ ادغام کی صورت میں حروف مدہ کی مدیت فوت ہو جاتی ہے، اور مدیت اس کی صفت کیا لازمہ ہے، اور ادغام عارض ہے، تو عارض کو جو ہے ذاتی اور جو ہے لازمہ پر ترجیح دینا لازم آئے گا۔ تو قد دخلوا میں بھی یہی صورت ہو رہی ہے، جبکہ ادغام پر جو ہے سب کا اتفاق اور اجماع ہے، تو اس صورت میں بھی تو ادغام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں کو اظہار کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے، تاکہ قد کی دال کا جو قلقلہ اس کی صفت لازمہ ہے وہ ظاہر ہو، اور اس کی صفت اصلیہ ذاتیہ باقی رہے، اور ادغام کی صورت میں جو اس کا فوت ہونا لازم آ رہا وہ نہ ہو، یعنی ادغام نہ ہو۔ یہ ایک سوال ہے، تو صاحب کتاب نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قد دخلوا جیسی مثالوں میں ادغام کیا جائے گا۔ تو اس کے دو جواب ہیں، ایک تو نقلی جواب ہے اور ایک دوسرا کیا ہے؟ عقلی جواب ہے۔ نقلی جواب تو وہی ہے ولی ثبوت الروایتی، کہ روایت کے ثبوت کی وجہ سے، اور نقلی جواب کیا ہے کہ بھئی یہاں پر دیکھو کہ صاحب کتاب نے یہاں پر جو قد دخلوا جیسی مثال کے اعتبار سے ادغام کے بارے میں بیان کیا ہے، تو قد دخلوا میں یہاں ادغام ہوگا۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ قد دخلوا میں کہ ساکن جو قد کی دال جو ساکن ہے، ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لیں گے؟ متحرک تصور کر لیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حروف قلقلہ جب متحرک ہوتے ہیں تو اس صورت میں ان کی صفت قلقلہ پائی تو جاتی ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم بھی یہاں پر یہی سمجھ لیں گے کہ یہاں پر جو ہے قلقلہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قلقلہ ہوتا ہے وجودی اور ایک قلقلہ ہوتا ہے ظہوری۔ تو قلقلہ وجودی تو جو ہے حرف قلقلہ میں الصاق محکم یعنی مضبوط ملاب کے بعد ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو انفکاک دفعی ہوتا ہے اس وقت لوٹتی ہوئی آواز آتی ہے۔ تو قلقلہ وجودی میں الصاق محکم تو ہوتا ہے لیکن انفکاک دفعی نہیں ہوتا ہے، جبکہ قلقلہ ظہوری میں الصاق محکم بھی ہوتا ہے، اور الصاق محکم کے بعد انفکاک دفعی بھی ہوتا ہے۔ تو قد دخلوا کی دال قد میں بوجہ ادغام جو لوٹتی ہوئی آواز نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت قلقلہ پائی تو گئی ہے، جس کے لیے صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ مع بقائہا، کہ صفت قلقلہ باقی تو ہے لیکن ظاہر نہیں ہوئی، جس کو جو ہے سمجھنے کے لیے قلقلہ وجودی اور قلقلہ ظہوری یعنی قلقلہ کو دو صورتوں میں دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی الصاق کے محکم تو ہوا لیکن انفکاک دفعی نہیں ہوا۔ جی، تو اس کے بعد صاحب کتاب نے کیا کہا؟ اجراء الساکن مجرى المتحرک فی عدم بیان القلقلہ، کہ قلقلہ ظاہر نہیں ہوا اور متحرک میں قلقلہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو ہم نے گویا کہ ساکن کو کس کا درجہ دے دیا؟ متحرک کا درجہ دے دیا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم قد کی دال کو کیا کر لے؟ متحرک تصور کر لے، جو قلقلہ اس میں ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو اس صورت میں قد کی دال کا دخلوا کی دال میں اس طریقے سے ادغام
ہوگا۔ لیکن اب یہاں پر اس پر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ دال قد کو متحرک تصور کرنا کیسے صحیح ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں تو ادغام کے لیے مدغم کا ساکن ہونا کیا ہے، شرط ہے۔ متحرک تصور کرنے کی صورت میں ادغام کیسے ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ کہ مدغم کا حقیقتاً ساکن ہونا شرط ہے، نہ کہ تقدیراً بھی، اور یہاں مدغم حقیقت میں ساکن ہے، گو تقدیراً وہ کیا ہے، متحرک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے قد دخلو کی قد کی دال کو ہم کیا کر لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے متحرک تصور کر لیں گے، گویا کہ ہم نے اس کو متحرک کا درجہ دے دیا اور اس میں قلقلہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ نقلی کہ روایتاً ہی کیا ہے، یہاں پر جو ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ سے یا دیگر جو ہے جتنے بھی علماء سب کے نزدیک قد دخلو جیسی مثالوں میں ادغام کا ہونا کیا ہے، واجب اور ضروری ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ قد دخلو میں آپ دیکھیں کہ قد دخلو میں ادغام جو قد کے دال کا دخلو کی دال میں جو ادغام ہوا ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ بھئی ادغام کا مقصد کیا ہے کہ ثقل کو دور کرنا، اور اسی طریقے سے جو ہے خفت اور سہولت کو کیا کرنا، جو ہے حاصل کرنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قد دخلو میں اگر ہم قد کی دال کے اظہار کے ساتھ اور جو ہے اس میں قد کی دال میں قلقلہ ظاہر کر کے پڑھیں گے اور پھر دخلو کی دال کو پڑھیں گے تو گویا کہ یہ ثقالت کا کیا ہوگا، باعث ہوگا۔ اس طریقے سے یہ جو ہے ثقل کو ختم کرنے کے لیے قد کی دال کا دخلو کی دال میں کیا کیا جاتا ہے، ادغام کیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے ثقل پیدا نہ ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے قد دخلو کی جو ہے دال میں قد کی دال میں جو ہے دخلو کی قد کی دال کا دخلو کی دال میں ادغام کیا جائے گا، اور یہ ادغام کیا ہے، اتفاق جو ہے بالاتفاق ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد والحلقیۃ فی مثلھا سے انشاءاللہ اگلا سبق شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔